बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वीवर ठीक हैं? मेरे यूट्यूब वाली फैमिली कैसी है? कैसे हैं आप वो सब खैर खैरियत है, ठीक ठाक हैं? और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हर वक्त खुश व खुर्रम रखे। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, एक मशवरा है अपनी बहन का, अपनी बेटी का। जो बेटियों वाली माएँ हैं ख़ास करके मैं उनके लिए ये लाई हूँ कि बाज़ औक़ात लोग जो है रिश्ता करते हैं तो रिश्ते के लिए बच्चियों के घरों में आते हैं, तो बाज़ औक़ात जो नशेई किस्म के होते हैं, नशा करते हैं, उनके भी रिश्ते फ्रॉड से लेके आ जाते हैं। तो जब नशेई किसी का रिश्ता लेके आते हैं तो बहुत सारी कस्में, बहुत सारी तसल्लियाँ देते हैं, सब कुछ कर करा के फ्रॉड से रिश्ता ले जाते हैं। तो दोस्तों, बात काट रही हूँ, ये मास्क जो मैं लगाती हूँ इससे मुझे एलर्जी होती है और मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं और इधर उधर मुझे इसमें खारिश शुरू हो जाती है, चेहरे पे एलर्जी सी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं बामुश्किल ये वीडियो में लगाती हूँ और मेरी कोशिश होती है इसको मैं फ़ौरन उतार दूँ। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो मेरा ये है कि बच्चियों के रिश्ते जो करने आते हैं, नशेई जो नशा करने वाले हैं, उनकी भी कस्में माएँ भी खाती हैं, बहनें भी खाती हैं। अगलों को सही जो है ना मुतमईन करके उनकी बेटी का रिश्ता ले जाती है। कस्में कुरान उठाती हैं अल्लाह पाक ने उनको खुद भी बेटियां दी होती हैं और वो अल्लाह के खौफ से नहीं डरती हैं। एक चीज़ गंदी होती है ना तो उसका इलाज किया जाता है। जैसे आपकी औलाद में कोई फ़र्क है, अगर वो नशा कर रहा है तो उसका इलाज करवाएं, उसकी शादी हरगिज़ ना करें। बजाय कि एक अगर इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, तो साथ किसी और की तो ज़िंदगी बर्बाद न करें। मैं हैरान होती हूँ उन माओं पे, उन बहनों पे जो ये कदम उठा लेती हैं। उनको इतना भी ख्याल नहीं होता कि ये कदम हम इसकी ज़िंदगी के साथ जिसकी हम रिश्ता ले रहे हैं, एक ज़िंदगी वो होगी, एक जो उससे पैदा होंगी वो भी आने वाली जो ज़िंदगी है, उसके जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, पूरा कुंबा ही उसका। जब बेटी एक किस्म की घर में ठीक नहीं होती तो उसकी पूरी फैमिली जो है ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पुरसुकून तो वो नहीं होते। तो मेरे कहने का मकसद है कि मैं उन लोगों से बहुत हैरान होती हूँ जो 8-10 लोगों की ज़िंदगी को दाव पे लगा देती है और उसके नताइज बहुत गलत निकलते हैं। अपना भी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और अगलों का भी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, आज ये वीडियो भी छोटी डालूँगी, ज़्यादा मुख्तसर सी बात करूँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने नहीं करनी। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपसे कोई फ्रॉड करके आपकी बेटी का रिश्ता ले भी जाता है तो आप कोशिश करें कि अपनी बेटी को घर ले आए। पहले तो ये इस चीज़ की जांच पड़ताल कर लें कि ये शख्स नशा करता है और मेरी बेटी को अजियत देता है, परेशानी देता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप उसको जो मौके देंगे ना बार बार, तो उसमें उस दौरान 1-2 जिंदगियाँ आ चुकी होंगी। वो जो मौके होंगे वो आपकी सारी ज़िंदगी का पछतावा होगा। तो लोगों को ना देखे, ख़ानदान को ना देखे, किसी को भी ना देखे, कोई बुरा कहता है या अच्छा कहते हैं, फौरी तौर पे बेटी को घर ले आए। वो बेटी जो जिसको हम चुप करके उसका रिश्ता भी कर देते हैं, सब कुछ, वो बच्ची चुपचाप खामोशी से हमारे हर फैसले को कबूल कर लेती है, तो क्यों हम उसको किसी इम्तिहान में डालें। हर चीज़ का हल है,
غربت کا بھی حل ہے، لاچاری، ہر پریشانی، نندوں کا لڑنا، ساس کا لڑنا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہزار قسم کے ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشن بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ٹارچر کیا جاتا ہے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے بچیوں کو بہت پریشان کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب برداشت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بندہ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن جس بندے کا خاوند اگر نشہ کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ جلد فیصلہ لے لیں۔ پہاڑ جتنی زندگی بچی کی ہوتی ہے اور وہ اس زندگی کے سہارے وہ کبھی نہیں جی سکتی، اس سے پہلے کہ وہ مجبور ہو جائے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائے۔ تو جلدی سے کوشش کریں، جلدی کوشش کریں کہ اس مسئلے کو کمپلیٹ کیا جائے۔ جب آپ بچی لے آتے ہیں، پیچھے اس کا سسرال آئے گا، اس کے عزیز و اقارب آئیں گے، آپ کو مجبور کریں گے ایک چانس اور ایک چانس اور۔ وہ چانس کس نوبت پہ آپ دے رہے ہیں؟ جب پتہ ہے کہ ایک شخص جب نشہ کرتا ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر تو آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرد ٹھیک ہو تو بندہ پورے گھرانے کی سختیاں برداشت کر لیتا ہے۔ تو انسان جو ہے پہاڑ جتنی مشکل ہو تو اس کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ وہ کس سہارے پہ کہ میرا میاں ٹھیک ہے، میرا مرد ٹھیک ہے۔ اگر میاں ٹھیک ہو تو انسان بہت بڑی مشکلیں بھی گزار لے گا۔ ایک مرد کے سہارے پہ عورت بہت کچھ کر لیتی ہے، اور جب مرد غلط ہو، سارا گھرانہ ٹھیک ہو تو گزارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس شخص کے ساتھ اس کا گزارا ہے وہی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر باقی اور تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ تو دوستو، آج میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، مجھے الرجی ہے، اس وجہ سے میری آواز سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ بچیوں کے رشتے دیتے ہوئے بہت محتاط رہیں۔ میں کہتی ہوں وہ جو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ وہ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان سا ایک کھیل ہے۔ تو بعض اوقات ایسی انٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو رشتے کرواتی ہیں، صرف اپنی لالچ کے لیے اگلے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتی ہے کہ چند نوٹوں کے لیے ہم اس شخص کے سارے پردے ڈال کے تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک اس چیز کی کبھی بھی آپ کو معافی نہیں دے گا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کو معافی مل جائے گی۔ یہ جو آپ وہ انٹیاں جو رشتے کرواتی ہیں، حرام کھاتی ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ان کے گھروں میں بھی 3-3 4-4 بچیاں ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ آج میں کسی کی بچی کا سودا کر رہی ہوں تو کل میری بچیوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک غفور و رحیم ہے، میں کہتی ہوں اس کی بچی کو بھی کچھ نہ ہو، جو غلط کام کرتی ہے اس کی بچی کو بھی اللہ پاک کچھ نہ کرے، اللہ پاک دشمن کی بچی کو بھی کچھ نہ کرے، اللہ اس کے بھی نصیب اچھے کرے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی کی زندگی تباہ مت کرو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والا بندہ ہے، یا اس میں کوئی اور علت ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی کی بچی کی زندگی کو برباد کرنے کا؟ کسی کو بیوقوف بنا کے آپ اس کی بیٹی تو لے آتے ہیں، پھر جب اس کے ساتھ آپ زیادتیاں کرتے ہیں تو خدا کا عرش بھی کانپتا ہے۔ خدا کے لیے باز آ جائیے ان باتوں سے، اللہ کا واسطہ ہے، جس کو مانتے ہیں اس کا واسطہ ہے۔ غلط بندے کو کبھی بھی چوز نہ کریے کسی بچی کے لیے، اس کی تو پوری زندگی ہی برباد ہو جاتی ہے، ساتھ اس کے ماں باپ کی بھی برباد ہوتی ہے، اور جو رشتہ کروانے والی ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے اسی وقت۔ جب وہ کسی کے گھر میں قدم رکھتی ہے غلط نیت سے تو اسی وقت اللہ کی لعنت اس کے پلے پڑ جاتی ہے۔
کیونکہ اس نے ارادہ غلط کیا ہے، غلط قدم کے اٹھا کے چلی ہے۔ تو اللہ پاک ایسی آنٹیوں کو ہدایت دے جو کسی کے گھروں کا نہیں سوچتی ہیں، کسی کی بچیوں کا نہیں سوچتی ہیں، جو اتنا چھوٹا سا بچہ اپنا پالتی ہے ماں، تو چھوٹی سی بچی کو پال کے بڑا کرتی ہے، تو وہ اپنے جگر کا ٹوٹا جب دیتی ہے تو کیا وہ ایسے انسان کے لیے جو اس کو آگے سختیاں، پریشانیاں اور ٹینشنیں دے؟ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے جو بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کی بچی کو آسانیاں پیدا کر۔ تو دوستو چھوٹا سا یہ پیغام تھا، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ میرے نئے ویور جو آتے ہیں دیکھتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ پاک ان کی زندگی کرے، لیکن سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہی ہماری کامیابی کا رستہ ہے، آپ کے سبسکرائب، آپ کے لائک، آپ کے شیئر۔ تو ہم آپ کے لیے اتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میری طبیعت کتنی خراب ہونے کے باوجود بھی میں بیٹھی ہوں۔ تو آپ کو تھوڑا سا ہمارا سوچنا چاہیے۔ یہ جو چینل ہے یہ تو اس پہ آپ کی سبسکرائب اور لائک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ اس چینل میں ہی میرا چینل بنانے کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے یہ میں نے چینل بنایا ہے، اسی میں میں نے ویڈیو ڈالی ہے، مکمل اس میں تفصیل میں نے دی ہے کہ میرا چینل بنانے کا مقصد، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا دوسرا چینل ہے کوکنگ کا، تو اس کا نام ہے دیسی شیرنی، اس پہ بھی آئیے، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو بہت اچھے لوگ ہیں جو باہر کنٹری میں، بیرون ملک سے ہیں، جو پاکستان کی بچیوں کو، پاکستان کی بہنوں کو عزت دیتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ تو جو باہر کنٹری کے لوگ ہیں، میں دل سے، اپنے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو اللہ پاک ان کو جس جگہ سے ہیں میرے ویور، ان کو جو ہے اللہ پاک لمبی زندگی دے، اللہ پاک ہر خوشی دے اور غم ان کے نزدیک نہ آئے۔ تو میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اگر میری کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہو یا کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، کل ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ایک ریسیپی بھی لے کے آؤں گی اور ایک مشورہ بھی لے کے آؤں گی، کیونکہ میرے 2 چینل ہیں۔ تو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے بائے۔